جو موقف ہے وہ سامنے آ سکے۔ کرائم رپورٹر ہیں طاہر عباسی، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ ایک تکلیف دہ طاہر سٹوری سامنے آئی ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کے پاس تازہ ترین صورتحال کیا ہیں طاہر عباسی؟ ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا ناظرین کو۔ شکریہ علی رضا صاحب۔ یہ اتوار کی شب کا ایک واقعہ ہے۔ نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں چار مینار چورنگی کے قریب رہائشی یہ سکندر ہے، اس کے گھر پر معمولی جھگڑا ہوا۔ یہ خاندانی جھگڑا تھا جو دور قتل میں تبدیل ہو گیا۔ شام 6 اور 7 بجے کے درمیان تشدد ہوا اور 7 اور 8 بجے کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی، اس نے اس گھر کے مالک سکندر کو قاتل بنا دیا۔ اس میں رہنے والی جو فرا ہے وہ اس شدت غم سے گزر رہی ہے کہ والد اور بیٹی کا جنازہ انہوں نے ایک ساتھ اسی نیو ٹاؤن کے قریب سے اٹھایا ہے۔ پولیس نے معاملے کا 302 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی جس میں بتایا گیا کہ جو مقتول زبیر ہے اس کے سر پر ایک شدت زدہ چوٹ آئی تھی جس کا شدید درد تھا، جس کے باعث حالت بگڑی اور دل کا دورہ پڑ جانے سے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اور جو بچی نور فاطمہ ہے جس کی عمر 7 ماہ ہے، یہ دم گھٹ جانے، سر پہ چوٹ اور آنکھ کے قریب چوٹ آنے سے اس کی موت واقع ہونے کی پولیس نے تصدیق کی ہے۔ تاہم یہ بتایا گیا ہے کہ بظاہر طور پر دم گھٹ جانے کی جو وجہ ہے وہ اس کی موت کی وجہ بنی ہے۔ پولیس پورے معاملے پر تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزم سکندر نے حفاظتی ضمانت لے لی ہے۔ پولیس کو تاحال اب تک ملزم کی جانب سے جو ہے وہ بیان ریکارڈ نہیں کرایا گیا ہے۔ پولیس نے آج بھی رابطہ کیا تھا، تاہم مصروفیات کے باعث ملزم جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرنے سے پولیس نے کئی CCTV فوٹیج مناظر لیے گئے۔ زبیر ایک اچھی حالت میں بلڈنگ سے نکلے تھے، بعد میں طبیعت بگڑی ہے اور پھر نجی اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پولیس نے بہت باریک بینی سے اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع کر رکھی ہے۔ نیو ٹاؤن پولیس کی شعبہ تفتیش کا عملہ اس پہ انٹروگیٹ کر رہا ہے، لیکن جو متاثرہ فیملی ہے وہ جس شدت غم سے گزر رہی ہے، دور قتل کے بعد ان کے گھر میں سوگ کا سما ہے۔ والد اور بیٹی کی جو افسوسناک واقعے میں ہلاکت ہے اس نے اس پورے خاندان کو جو ہے وہ بڑے صدمے میں ڈال دیا ہے۔ پولیس اس بات پر بضد ہے کہ ان کو جلد انصاف ملے گا۔ بہت شکریہ طاہر عباسی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہ معاملہ کے حوالے سے جو اس وقت متاثرہ فیملی ہے وہ یقینی طور پہ ایک طرف ان کے والد، دوسری طرف ان کی بیٹی جو 7 ماہ کی تھی وہ اس حادثے اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ شکار پائی ہیں۔ ان کی والدہ جو کہ بیٹی کی والدہ ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ فرا صاحبہ، میں ان سے بھی کوشش کروں گا ان کا ورژن جاننے کے لیے کہ آخر معاملہ جو ہے وہ ہوا کس طرح یہ چیزیں سامنے آئیں، کس طرح یہ پورا کا پورا معاملہ ہم چاہیں گے فرا آپ کی زبانی سننا کہ کیا ہوا تھا کہ یہ صورتحال اس شدت تک پہنچ گئی، اور ایگزیکٹ ہم چاہیں گے کہ آپ سے جان سکیں۔ جی فرا۔ میری شادی کو 1.5 سال ہوا ہے۔ 7 ماہ کی میری چھوٹی سی بچی تھی۔ میرے شوہر کو شروع سے جوئے، شراب، یہ سب چیزوں کی عادت تھی۔ عورتوں کے ساتھ پوری رات گزار کر آتے تھے، صبح 10 بجے کبھی 11 بجے گھر آتے تھے۔ ہمارے اسی چیزوں میں ہمارے لڑائی جھگڑے تھوڑے چلتے رہتے تھے، لیکن اب کی بار اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتی اس سچویشن میں، اور انہوں نے بھی بولا اب مجھے نہیں رکھنی، کیونکہ میں خود بھی بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ میں بہت آزاد ہوں، میں ان چیزوں میں بار بار کسی کو جواب نہیں دے سکتا، میں ایسا ہی ہوں۔ اس نے میرے ابو کو فون کیا، بولا آپ آؤ، آپ اکیلے آنا اور اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ۔ ٹھیک ہے، نارمل فرا بات ہوئی۔ اس کے بعد اتوار کے دن اس نے مجھے صبح سے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تو ہوگی، اب جو بھی تیرا نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار تو ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ میرے پپا آئے، میرے پپا میری ممی کو بھی ساتھ لے آئے۔ اس کا بہت منہ بن گیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آئے۔ ہم لوگ بیٹھے ڈرائنگ روم میں، نارمل بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اب میں نہیں رہ سکتی اس کنڈیشن میں، میری بچی کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ ہر طرح کا نشہ کرتا تھا، ڈرگز، کوکین، ہر طرح کا نشہ کرتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ صورتحال آگے بڑھی اور بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے بولا، ہم لوگ نے بولا اب ہمیں نہیں رہنا۔ اس نے کھڑے ہو کے بولا آپ لوگ میرے گھر سے نکلو۔ میں اپنی بچی کو لینے گئی، بچی کو میں لے کر آئی ہوں، اس نے بچی کو میرے ہاتھ سے چھینا ہے۔ میرے ابو نے بولا سکندر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم بچی کو چھین رہے ہو ایک ماں سے۔ اس نے میرے ابو کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی، بچی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میرے ابا کو گھسیٹ کے گھر میں لے کے گیا، سینے میں بہت مکے مارے۔ میں کہہ رہی تھی سکندر میرے پپا کا بائی پاس ہوا ہے، ان کو نہیں مارو۔ میری بچی کو بھی ساتھ ساتھ مارا تھا۔ میں نے کہا میری بچی مر جائے گی۔
इसकी माँ भी मारना शुरू हो गई। फराह, बिल्कुल हौसला रखिए, हम चाहेंगे आपका वर्जन जो है कम से कम जाए। उसके बाद हम यकीनी तौर पे एक तकलीफ दे नाज़रीन सूरत हाल है कि इसके अंदर मामला जो है हमें खुद भी एक मुश्किल सूरत हाल से इस तरह गुजरना पड़ता है। हम ये चाह रहे हैं क्योंकि कुछ CCTV पुलिस ने ली हैं फराह, उसके अंदर वालिद साहब को जाते हुए देखा गया है। उस हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा कि तशद्दुद कहाँ हुआ और किस तरह फिर ये खबर आपको मिली कि इंतकाल हो गया है। घर तक इसने अपना असला निकाल लिया था, इसके पास घर में 3 असले हैं, इसने असला निकाल लिया था। मैंने बराबर वालों को सबको जमा किया, 15 पे बुलाया है तो इसने असला नीचे रखा है, हम लोग नीचे भागे हैं। मेरे अब्बू को मैंने कहा, उसने जाते जाते उसे धमकी दी, मैं तुझे आज ही मारूंगा, मैं तुझे आज ही मार दूंगा। फिर हम नीचे उतरे, मैंने पापा को बोला अब्बा आपकी जान सेव नहीं है, उसने धमकी दी है, आप चले जाओ और आप साथ साथ मेरी बच्ची को भी ले जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं नीचे आकर मेरी बच्ची को भी मार दे। हम 15 का वेट कर रहे थे, 15 नहीं आई, मेरे पापा 15 कितनी देर बाद आई, थोड़ा सा बताएंगे? 15 को पौना घंटा हो गया, वो नहीं आई और आकर भी उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप थाने जाएं। घरेलू मामला है। उसके बाद आपके वालिद साहब और बेटी जो 7 माह की थी वो उनके साथ चली गई? वो निकले हैं, इनके साथ साथ ही इनके सिकंदर के गुंडे इनके पीछे निकले हैं और मेरे अब्बू घर पहुंचे मुर्दा हालत में। मेरी बेटी की नाक पूरी तोड़ दी है, उसकी आंख फाड़ दी, बहुत लोहे के औजारों से मेरी बेटी को इतना मारा है, मेरे पापा को इतना मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों में लिखा है कि पापा की डेथ हेड इंजरी की वजह से हुई है, मेरी बेटी का सर फाड़ा, उसकी आंख फाड़ दी, उसकी नाक फाड़ दी। कैसे बेदर्द में कैसे लोग हैं जिनका जमीन नहीं है, जिनके दिल में इंसानियत नहीं है। वो फरार हुआ, अगले दिन उसने अपनी बेल भी करवा ली और अब खुले आम घूम रहे हैं। ये कैसा? थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो तशद्दुद का वाकया आप कह रही हैं कि बाहर हुआ, तो वहाँ पर कोई CCTV फुटेजेस अब तक पुलिस हासिल कर सकी है? पुलिस वाले कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई भी हमें जवाब ही नहीं दे रहा, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ना 15 ने साथ दिया, हम थाने गए, उन्होंने साथ नहीं दिया, अभी तक भी कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ये कैसा मुल्क है जहाँ पर जुल्म होता है और उसके बाद कातिल फरार हो के अपनी बेल भी करवा लेते और अब खुले आम घूम रहे हैं। कल वो अपने दोस्तों के साथ सुबह तक पार्टी कर रहे हैं, एक आदमी की बच्ची 2 दिन पहले मरी है, उसके अलग से खाना कैसे उतर रहा है? यकीनी तौर पे एक दर्दनाक मामला है। आपकी बेटी जो है इस मामले के अंदर शिकार हुई है, वालिद साहब जो है एक ट्रॉमा का एक सिलसिला होता है यकीनी तौर पे। हम भी सेफ नहीं है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए। आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? कुछ लोग क्या आपके घर के पार आ रहे हैं? तो किस तरह बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हमारा साथ भी नहीं दे रहा, हमारी जान को भी खतरा है। आपका मुतालबा क्या है फराह? मैं अपील करती हूँ बिलावल भुट्टो साहब से, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बहन के सर पर कयामत टूटी है। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरी मदद करें, मेरी जान को भी खतरा है। नाजरीन, ये सूरत हाल है। हमने कोशिश की है कि जो इस वक्त फैमिली है उनके साथ ये मामला पेश आया। हम कोशिश करेंगे कि जो मुल्ज़िम हैं उनके लॉयर हैं उनसे भी बातचीत की जा सके ताकि उनके भी फैक्ट जो हैं वो सामने आ सके। हम टीम से कोशिश रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। हम फराह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई और